اب کوئی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ فن والوں کو ملامت کرے. آپ تو ایک تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. اچھا کہہ رہے ہیں میرا نام لے لیا کرو وسیم بھائی. لیا کرو آپ صحیح ہے دل سے لیا کرو. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم. آپ تو ایک تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. اور دوسرا سوال یہ کر رہا تھا کہ ہم اگر بازار جاتے ہیں اپنے کام سے تو کوئی کہہ دیتا کہ میرا یہ سامان لے آنا, تو اس میں ہم اپنا نفع رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, کہہ رہے ہیں جب ہم بازار جاتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں بھائی میرے لیے بھی یہ چیز لے آنا, تو اس میں ہم اپنا پروفٹ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں رکھ سکتے, کیونکہ آپ وکیل ہو تو وکیل بالأجرہ کے لیے معاہدہ ضروری ہے, ایگریمنٹ. وداؤٹ ایگریمنٹ آپ کسی عمل کی اجرت نہیں لے سکتے. اجرت ایک عقد معاوضہ ہے کہ میں یہ عمل کروں گا اس کا مجھے اتنا کمیشن. عقد معاوضہ جانبین کے ایگریمنٹ کے بغیر نہیں ہوتا, اور اس میں معاوضہ بھی متعین کرنا ضروری ہے. بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں اتنے پیسے لوں گا. اسی کے ضمن میں ایک اور مسئلہ بتا دوں, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے بھیجا کہ یار ایک آدھا کلو یا 1 کلو دہی لے آؤ. اب دہی کے ریٹ فار ایگزامپل 200 روپے چل رہے تھے, آپ گئے, آپ نے آدھا کلو 100 روپے کی دہی لی, اس نے آپ سے تعلق کی بیس پہ 50 روپے معاف کر دیے, چل بھی 50 روپے دو, تو وہ 50 بھی آپ نہیں کھا سکتے, حالانکہ آپ سے ریلیشن کی بیس پہ اس نے 50 معاف کیے. وجہ اس کی ہے کہ یہ جب آپ اپنے لیے نہیں خرید رہے, موکل کے لیے, جس نے آپ کو وکیل بنایا ہے, تو سارے بینیفٹس موکل کے ہوں گے جس نے آپ کو وکیل بنایا ہے, آپ کچھ نہیں رکھ سکتے اس میں. السلام علیکم جی میرا نام وسیم ہے. ماشاءاللہ, آپ کا نام وسیم ہے. 2-4 دن پہلے بیان سنا ہے, آپ نے بولا وسیم کا نام منع لیا ہے. کہ اچھا منع کر دیا وسیم نے. اچھا کس وسیم نے منع کیا ہے بھائی؟ اچھا کہہ رہے ہیں میرا نام لے لیا کرو وسیم لیا کرو آپ صحیح ہے دل سے لیا کرو. مجھے بہت لوگ وسیم نام کے ملے ہیں, کہہ رہے ہیں آپ وسیم نام لیا کرو یار. ایک وسیم کا فون آیا تھا کسی کو, اس نے کہا کہ مجھ صاحب کو بولا یار میرا نام نہ لے, تو میں وہ والے وسیم کا تھوڑی لے رہا ہوں, اور دوسرے والے وسیم کا لے رہا ہوں. السلام علیکم جناب. مفتی صاحب, میں اور میری فیملی کافی آپ کو فالو کرتی ہے, اور ریسنٹ جو ہے وہ ایک ویڈیو آپ پہ بنی کامیڈی کی. ریسنٹ ایک ویڈیو بنی تھی لاسٹ منتھ, کامیڈی پہ آپ کو اس پہ پریٹینڈ کیا گیا تھا. علماء اکرام کا اس طریقے سے جو انہوں نے دکھایا ویڈیوز میں, آپ کے فن والوں نے بنائی تھی. اچھا وہ فن والوں نے جو بنائی ایک تو آپ کے جامعۃ الرشید کے عبد الودود بھائی ہیں, انہوں نے ایک ویڈیو بنائی, میں نے اس پہ کمنٹ بھی کیا, اور انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ آپ سے ان کا رابطہ ہوا ہے اور یہ اجازت کے بغیر نہیں بنی ہے. تو میری فیملی کو, میری والدہ کو, مجھے خود وہ ویڈیو بہت عجیب لگی, اور جب میں نے فیس بک پہ ان کا پیج بھی رپورٹ کیا تو وہاں پہ کافی لوگوں کے بھی پازیٹیو کمنٹ آئے, اور اکثر لوگوں کے یہ بھی کمنٹ آئے کہ مفتی صاحب کی اجازت سے اس طرح کی ویڈیو بنی ہے. تو آنے والے جنریشن کے لیے یہ کس طریقے کا پیغام ہے, اور علماء میں اگر اس طرح کی مزاحیہ ویڈیوز بنتی رہیں گی؟ نہیں, میری پرمیشن سے نہیں بنی تھی, کسی نے فن والوں نے وہ ویڈیو بنائی تھی نا, 4 آدمیوں کو برقع پہنا کے پاؤں دبا رہے ہیں, تو یہ تو میرے گھر والوں کو بھی غصہ آیا تھا اس پہ, اور مجھے بھی بہت برا لگا تھا. تو جو جامعۃ الرشید میں JTR میں مولانا عبد الودود صاحب ہیں, انہوں نے بھی ریئیکشن ریکارڈ کروایا تھا. ہاں, تو میں یہی کہہ رہا ہوں, جب انہوں نے ڈیلیٹ کر دی تو پھر ختم ہو گئی بات. میری طرف سے وضاحت یہ آ چکی ہے, یہ میں کر رہا ہوں کہ میری پرمیشن کے بغیر بنی ہے. وہ کوئی بھی آدمی نہیں چاہے گا کہ گھر کی چیزوں کو, چاہے وہ فیک اس میں ہی کیا جائے. میری ذات کی حد تک تو ٹھیک ہے, وہ میری بھی نقل اتارتے رہتے ہیں یوں کر کے, وہ ٹھیک ہے, وہ اتنا بھی وہ نہیں ہے, وہ چلو چلتا ہے وہ. لیکن یہ کہ ایسے 4 آدمیوں کو برقع پہنا کے بٹھا دینا اور پھر وہ اس طرح, یہ پھر غلط ہے. تو یہ میں نے کہا تھا کہ غلط ہے, تو مولانا عبد الودود صاحب نے, لیکن اب فن والوں سے ہماری کوئی ناراضی نہیں ہے, انہوں نے ڈیلیٹ کر دی. انسان ہے, غلطی ہو گئی تو ڈیلیٹ کر دی, تو ختم ہو گئی قصہ. اب مجھے کوئی فن والوں سے اب کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. جب ڈیلیٹ کر دی تو چلو, انسان سے غلطی ہو گئی, ڈیلیٹ کر دی تو اس غلطی کی اس نے تلافی کر دی, تو ختم ہو گئی بات. اب کوئی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ فن والوں کو ملامت کرے. السلام علیکم. ہاں, میری جو بناتے رہتے ہیں ویڈیو یوں ہی کر کے, اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ تو ایک چلتا ہے یار, یہ تو کیا خیال ہے. جی مفتی صاحب, سوال یہ پوچھنا تھا کہ وضو کے بارے میں, کہ اگر جلدی میں ہو یا گھر میں پانی کی کمی ہو, تو کیا جو وضو کے فرائض ہیں صرف وہ ادا کر کے وضو, ہاں پانی کی کمی ہے یا کوئی بہت اسپیڈ میں ہے تو وضو کے فرائض ادا کر لیں, لیکن اس سے کتنی اسپیڈ فرق پڑ جائے گا کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں. سنت موقت ہے کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا نا. پانی کی کمی ہو تو ایک الگ بات ہے.
اور دوسرا سوال یہ کہ سورہ رحمان کی روزانہ تلاوت کرنے کے کیا فضائل ہیں؟ اس کے سورہ رحمان کے روزانہ تلاوت کرنے کی اسپیسیفک کوئی فضیلت تو میری نظر سے نہیں گزری، لیکن بار بار آپ جب یہ آیت پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ کی نعمتوں کا ایک استحضار ہوتا ہے، نعمتوں کی طرف توجہ ہوتی ہے. تو اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو پڑھ لینی چاہیے روزانہ. السلام علیکم. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ قسطوں پہ سامان لینا کیسا ہے؟ کیونکہ 100 روپے کی سامان میں نے وہ 50% لیتے ہیں. قسطوں پہ سامان لینا جائز ہے بشرطے کہ اسی وقت قیمت طے ہو جائے. یہ بولے بھائی 100 روپے کا کیش قسطوں پہ 150 کا، تو اسی وقت قیمت طے کر دیں کہ 150 والی قیمت پہ یا 100 والی، جو ہو گئی طے اس میں اب کمی بیشی نہیں ہوگی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی صورت بنا وضو کے پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہاں، ہے؟ قرآن بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر وضو کے. صورتیں اس کے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، صورتیں ہی پڑھیں گے اور کیا پڑھیں گے قرآن میں؟ کچھ اور بھی ہے. جی اچھا، ان کی ویڈیو بھی بن رہی ہے، ویری گڈ، زبردست یار. جی جی پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی آپ نے بات کی تھی نا ہے ایک میرا سوال یہ ہے، جو بھی آپ نے بات کی تھی نا کہ ایک لڑکا چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ رشتے ریجیکٹ کر رہا تھا، تو کیا چہرے کی وجہ سے رشتہ ریجیکٹ کرنا کیسا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی ایسی لڑکی سے شادی ہو رہی ہو جو کہ ماڈرن ہو، لیکن آپ کے اس کے ساتھ پہلے سے ریلیشن ہو، اور وہ اس پر ایگری ہو کہ شادی کے بعد میں یعنی کہ پردہ وغیرہ کر لوں گی اور مطلب دین سیکھنے کی کوشش کروں گی، تو اس پر کیسا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ بغیر کسی استاد کی گائیڈنس کے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا کیسا؟ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ کسی خاتون کی کو شکل کی وجہ سے ریجیکٹ کرنا کیسا ہے. دیکھو شکل کی وجہ سے ریجیکٹ کرنا جائز ہے، لیکن سب سے پہلے دین کو ترجیح دینی چاہیے. حدیث میں آتا ہے شکل بعد کی چیز ہے. ایک خوبصورت ہے دیندار نہیں ہے، ایک دیندار ہے خوبصورت نہیں ہے، تو پھر ترجیح کس کو دو گے؟ دیندار کو. یہ خوبصورتی کی ٹھڑک جو ہے نا تھوڑے دنوں میں ختم ہوتی ہے، جب بچے پیدا ہوتے بگڑنا شروع ہوتے ہیں. ہاں دیندار بھی ہے خوبصورت بھی ہے، اور ایک دیندار ہے خوبصورت نہیں ہے، تو چلو بھائی وہاں دینداری بھی مل رہی ہے خوبصورتی بھی مل رہی ہے، تو پھر خوبصورتی کی بیس پہ ترجیح دے دو. تو سب سے پہلے دین کو رکھو، اس کے بعد خوبصورتی یہ ساری چیزیں اس کے بعد کی چیزیں. تو دین کے ترجیح دینے کے بعد اگر کوئی خوبصورت نہ ہونے کی بیس پہ ریجیکٹ کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. کچھ لوگوں کا ایسا معیار ہوتا ہے، اپنے آپ کو کبھی شیشے میں غور سے دیکھا نہیں ہوتا انہوں نے. ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کی شادی ہوئی، لڑکا تھا، تو اس کے احساس کمتری میں چلا گیا. جب دلہن کو دیکھا نا تو بار بار کہ میری بیوی تو خوبصورت نہیں ہے. تو ہمارے استاذ واقعہ سنا رہے تھے، کہتے ہیں اس کو میں نے کہا کہ تو نے کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے؟ کہہ رہے 100 دفعہ دیکھا. کہہ رہے آج اس نیت سے دیکھ کے میں خوبصورت ہوں یا نہیں ہوں. کہہ رہے جب دیکھا نا تو ذرا بھی اس میں حسن نہیں تھا. کہہ رہے جب اس نیت سے دیکھا نا بہت غور کیا کہ کسی حسن کچھ نظر آ جائے، تو نظر ہی نہیں آیا نا اپنے اندر. تو کہہ رہے ہیں اس کے بعد سے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہا ہے. یعنی اس نے پھر یہ سوچا کہ اس ڈیزائن پہ یہ بھی کیا ہے، غنیمت ہے. تو اپنی حیثیت بھول جاتا ہے انسان، کبھی مالی حیثیت بھول جاتا ہے، کبھی جسمانی حیثیت بھول جاتا ہے. ہر ایک کو حسینہ چاہیے. بھائی ساری دنیا، وہ سارے مزے دنیا میں نہیں اللہ نے رکھے، ایک حد ہوتی ہے. ٹھیک ہے کسی حد تک اٹریکشن ہو تاکہ اس سے محبت بھی تو ہو نا، تو لیکن بہت زیادہ اس میں جانا اور بالکل ذرا رنگ بھی ایسا ہونا چاہیے اور ناک ایسی ہونی چاہیے، قد اتنا ہونا چاہیے اور یہ والی زبان ہونی چاہیے اس قوم کی. جو لوگ یہ کرتے ہیں پھر ان کو اس طرح کی مل جاتی ہے، لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے، اب جب بادام آئے ہیں تو منہ میں کھانے کے لیے دانت بچے نہیں. تو مل تو گئی حسینہ، لیکن خود اب اتنی عمر ہو گئی ہے کہ اب وہ بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو گئے. بچے بڑھاپے میں پیدا ہو رہے ہیں، تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے یار. مل جائے، اٹریکشن لگے تو بس اللہ کا نام لے کے کر لو.